بھائیوں اور بہنوں، وضو ہو یا نہیں ہو، رمضان میں ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی عبادت بجا لانے کے کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں، لیکن اس کا ذکر کرنے کے لیے کوئی لمحات کی قید نہیں ہے۔ انسان جب جہاں جیسے چاہے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کر سکتا ہے۔ کچھ اذکار ایسے ہیں جن کو باوضو حالت میں کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی خاص تسبیح کا عمل ہے جس کے لیے وضو کرنے کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ تب بھی یہ تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خاص اور مجرب تسبیح ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتائی، اور اللہ پاک اس تسبیح کو پڑھنے والے کو 1000 حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسی بابرکت اور طاقتور تسبیح ہے کہ اگر چٹان پر پڑھی جائے تو اسے بھی ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور انسان کی خطاؤں کو ایسے مٹا دے کہ جیسے وہ کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک خاص تحفہ ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے سے پہلے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اور عقیدت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا فضل ہے کہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ چاند خیر اور برکت کا ہے، یہ چاند خیر اور برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اور اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ تعینہ روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام عظیم فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں
ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات اور حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ ناظرین، روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت اور حرفت، تجارت و زیارت، ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزے کی عبادت روزے دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے، اور اس عبادت میں مشغولی کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان اسلامی سال کا سب سے بابرکت اور عظیم مہینہ ہے۔ یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ مہینہ خود کو سنوارنے، اللہ سے قربت بڑھانے اور زندگی کو بہتر رخ دینے کا سنہری موقع ہے۔ رمضان کی آمد دلوں میں خوشی، سکون اور امید کی روشنی لے کر آتی ہے، اور یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنی زندگی کو سنواریں، اللہ سے قربت بڑھائیں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ سحری کی برکت، افطار کی لذت، تراویح کی روحانیت اور قرآن کی تلاوت سب مل کر ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ رمضان ہمیں صبر، شکر، ہمدردی اور ایثار سکھاتا ہے، اور اس کی آمد ایک دعوت ہے، گناہوں سے توبہ ہے، نیکیوں میں اضافہ ہے اور دلوں کی صفائی ہے۔ واقعی رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ رمضان کی آمد دراصل ایک روحانی انقلاب کی دستک ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں روزمرہ کی غفلت سے نکال کر اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع دیتا ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف دیکھ کے اچانک جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب فرشتہ پکارے گا، نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ گناہ گار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ تسبیح آگ پر پڑھی جائے تو وہ فوراً بجھ جائے گی، اگر چٹان پر پڑھی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ تسبیح پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ تسبیح پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو اس تسبیح کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تسبیح رات اور دن میں پڑھی اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ تسبیح پڑھی، اللہ رب العزت نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، میری ہر دعا قبول ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تسبیح کے کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح کے راز کو جانیے کہ یہ وہ راز ہے جو صرف جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگنی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ روز محشر سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں وہ چمک رہا ہوگا، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، سرگوشیاں کریں گے کہ یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے، یہ کون خوش نصیب ہے۔ اچانک آسمان سے یہ اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اس تسبیح کو پڑھا تھا جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھی گئی، اور پھر وہ شخص بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پل صراط پر یوں گزرے گا جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا کہ وہ دنیا میں خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ یہ تسبیح رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتی ہے کہ الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جب تسبیح پڑھی میری ہر حاجت پوری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا۔ میں یہ تسبیح پڑھتا تو زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیے جاتے اور میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی۔ میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں جاتا اور پہاڑ میرے سامنے پگھل جاتے۔ میری تلوار فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گری ہے۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ بازو دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، وہ نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے، وہ راز جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نہ تھے، کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنا ملا دیا، ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ دیے اور اس نے کہا کہ اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسول اور قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ بری ہو یا اچھی ہو۔ اس شخص نے پھر وہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اسی طرح اس نے کچھ اور سوالات کیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیتے تو وہ فرماتا کہ آپ نے حق سچ فرمایا ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کی تسبیح کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ تسبیح کون سی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک گئیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے کہ ایک فرشتہ پکارے گا۔ نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جو میں آج آپ کو سکھانے والا ہوں، اور پھر اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا جیسے وہ کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اسے 1000 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ تسبیح اگر آگ پر پڑھی جائے تو وہ فوراً بجھ جاتی ہے، اگر پہاڑ پر پڑھی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور ان کلمات کے ذریعے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اور وہ بابرکت تسبیح یہ ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، سچا اور ظاہر ہونے والا، یعنی ہر چیز کو واضح کرنے والا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی فیصلہ کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا اور مضبوط یعنی زبردست طاقت والا۔ اور ہمارا رب وہی ہے جو ہمارے پہلے باپ دادا کے بھی رب تھے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، آپ اس تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لینے کے بعد آپ نے مکمل ایک تسبیح ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر ان کلمات کی پڑھ لینی ہے: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اور پورے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ بھائی اور بہنوں، اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جیسے آپ کبھی خطا کار تھے ہی نہیں۔ آپ کو انشاءاللہ 1000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ عام تسبیح نہیں ہے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک تحفہ ہے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا، رزق کے دروازے آپ پر کھول دے گا اور آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔